بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک صاحب نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کیا ہے کہ اگر پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑوں میں رکھ دیا جائے تو کیا پاک کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بازار سے خرید کر کے نئے کپڑے لاتا ہے اور وہ ان کپڑوں کو بغیر دھلے پہن کر نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا ان کپڑوں سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی دوسرے سوال کا جو مقصد ہے پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ بازار سے خرید کر جو ہم نئے کپڑے لاتے ہیں تو کیا وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر پاک اور ناپاک دونوں کپڑے خشک ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص ان کپڑوں کو ایک جگہ رکھ دیتا ہے، ملا کر کے رکھ دیتا ہے، تو اس صورت میں پاک کپڑے ناپاک نہیں ہوگے۔ مثال کے طور پر یہ کلر والا کپڑا ناپاک ہے اور سوکھا ہوا ہے، اور یہ سفید والا کپڑا یہ پاک ہے اور سوکھا ہوا ہے، یعنی دونوں کپڑے پاک اور ناپاک سوکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان دونوں کپڑوں کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں پاک کپڑا پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ناپاکی اس کپڑے پر لگی ہوئی ہے وہ خشک ہو چکی ہے، سوکھی ہے، اس ناپاکی کا اثر اس پاک کپڑے کے اوپر نہیں پہنچا ہے، جس کی وجہ سے یہ کپڑا پاک ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کپڑا ناپاک ہے اور گیلا ہے، اور پاک کپڑا سوکھا ہے۔ یہ پاک کپڑا گیلا ہے اور ناپاک کپڑا سوکھا ہوا ہے۔ یہ اسی طریقے سے دونوں کپڑے گیلے ہیں اور یہ دونوں کپڑے ایک جگہ مل جاتے ہیں، تو اب کیا پاک کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاک کپڑے کے اوپر ناپاک کپڑے کی تری لگ جائے، یہ اسی طریقے سے پاک کپڑا گیلا ہو جائے اور ناپاک کپڑے کی جو ناپاکی تھی اس کا اثر واضح طور پر پاک کپڑے پر ظاہر ہو جائے، تو اب پاک کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا کہ جس حصے کے اوپر ناپاکی کا اثر واضح طور پر ظاہر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اب اتنے کپڑے کے اوپر ناپاکی کا اثر ظاہر ہو گیا، اتنے کپڑے کے اوپر ناپاکی کا اثر ظاہر ہو گیا، تو اب یہ پاک کپڑا پورا کا پورا ناپاک نہیں ہوا، یہ صرف اتنا حصہ اس کا ناپاک ہو گیا۔ تو اب صرف اس حصے کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ناپاکی اسی حصے کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو اب صرف اس حصے کو دھونے کے بعد یہ پورا کا پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیا کپڑا خرید کر کے بازار سے لاتا ہے اور وہ اس کو دھلے بغیر ہی پہن کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ بازار سے نیا کپڑا خرید کر کے لاتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ کپڑا پاک ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کپڑے کے اوپر نہ کوئی ناپاکی ہے اور نہ اتنا زیادہ میلا کچیلا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ کپڑا پاک ہی ہوگا۔
مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، بازار سے خرید کر کے آپ اس کپڑے کو لائے اور اس کپڑے کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ناپاکی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ کپڑا میلا اور کچیلا بھی نہیں ہے، یہ کپڑا بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس کپڑے کو آپ دھلے بغیر پہن کر کے یا دھلے بغیر اوڑھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بازار سے خرید کر کوئی کپڑا لاتے ہیں اور وہ کپڑا بہت زیادہ میلا کچیلا ہے، اسی طریقے سے اس کپڑے کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کپڑے کو بغیر دھلے پہن کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اس کپڑے کو آپ کو پہلے دھونا ہوگا اور اس کے بعد پہن کر کے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔